امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر روس سے تیل خریدنے کے رد عمل میں 50% تک ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ قدم ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب بھارت روس سے توانائی کی درآمدات جاری رکھے ہوئے ہے اور یوکرین میں روس کی کارروائیوں پر مغربی رد عمل مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر نے بھارتی معیشت پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے۔ بھارت کی بڑی برآمدی صنعتیں خصوصاً ٹیکسٹائل، زیورات، چمڑا، مشینری اور کیمیکلز متاثر ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق 55% بھارتی برآمدات اس فیصلے کی زد میں آ سکتی ہیں، جو نہ صرف مجموعی قومی پیداوار میں کمی کا باعث بنے گی بلکہ روزگار کے مواقع بھی خطرے میں ڈال دیں گی۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو 2026 تک بھارت کی معاشی ترقی کی شرح 6% سے نیچے آ سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صارفین بھی متاثر ہوں گے کیونکہ قیمتیں بڑھنے کی صورت میں وہ ویتنام، ترکی اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے متبادل تلاش کریں گے جہاں ٹیرف کم ہیں۔ یہ صورتحال بھارت کی برآمدی پوزیشن مزید کمزور کر سکتی ہے۔ بھارت طویل عرصے سے روسی تیل پر انحصار کرتا رہا ہے تاکہ اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی کی ضروریات پوری کر سکے۔ بھارت اس وقت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل استعمال کرنے والا ملک ہے اور اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ روس اس وقت بھارت کو درآمد ہونے والے تیل کا 36% فراہم کرتا ہے، یوں سب سے بڑا تیل سپلائر بن چکا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے بعد یورپی ممالک نے روسی تیل کی خرید بند کر دی، لیکن بھارت، چین اور ترکی جیسے ایشیائی ممالک اب روس کے بڑے خریدار بن چکے ہیں۔ تاہم مسئلہ زرعی شعبے کا بھی ہے، جہاں بھارت اپنے کسانوں کو بچانے کے لیے بلند ٹیرف برقرار رکھنا چاہتا ہے اور امریکی زرعی کمپنیز کو رسائی کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تجارتی معاہدہ تاحال تعطل کا شکار ہے۔ تجارتی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اقدام بھارت کی خود مختاری پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے، جو دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کچھ حلقے اسے مقامی معیشت کو مضبوط بنانے کا موقع بھی کہہ رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ فیصلہ بھارت کی معیشت، روزگار اور دو طرفہ تعلقات کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ایسے میں بنیادی سوالات یہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کیا واقعی روس سے لینے کے باعث بھارت کے گرد شکنجہ کس رہے ہیں، یا پھر یہ معاملہ بھرپور اسٹریٹجک مقاصد کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اسی کو جانچنے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کے اس قدر بھارت کے خلاف یہ ٹیکسز اور ٹیرف لگانے کے پیچھے دراصل کیا ہے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، حماد غزنوی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ٹرمپ کی بھارت پر معاشی جلغار 50% ٹیرف، کیا روس سے تیل خریدنا ہی اصل سبب ہے یا پس پردہ کچھ اور کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ شہزاد صاحب، کیا بھارت کے گرد صرف اقتصادی شکنجہ کس رہے ہیں ٹرمپ یا کوئی بڑا اسٹریٹجک منصوبہ ہے؟ عائشہ، اسٹریٹجک منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آج جتنا بھی میڈیا ہے امریکہ کا یہ بھی سوال پوچھ رہا ہے، جو کہ ٹرمپ کے خلاف ہے۔ وہ ٹرمپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے اتنے سال لگائے، اتنی دہائیاں لگائیں بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، تو اب یہ ایک دم سے اس قسم کا جو ٹیرف آپ نے لگا دیا، اس سے کیا ہمارے جو مقاصد ہیں اس میں اس کو زک نہیں پہنچے گی؟ تو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ گو ٹرمپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، اور نہ ہی وہ دے گا۔ دیکھیے، بنیادی بات کیا ہے، ایک دنیا ٹریڈ کے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کم از کم 100 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت امریکہ کو، 100 ارب ڈالر کی۔ اچھا، اب یہ 100 ارب ڈالر کے اندر اگر کمی آتی ہے کہیں نہ کہیں پہ تو تکلیف تو تھوڑی سی ہوگی ان کو، ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اور لیکن اس سے بھی بڑی بات، اور یہ سیٹل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں مسئلہ۔ ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے دربار میں سب کو بلانے کی انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا، اپنے ٹیرفز کا معاملہ اٹھایا، بے شک اس میں کچھ معاملات بھی ہوں گے، اور سب لوگ آہستہ آہستہ باری باری ان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ذل الہی جیسے حکم فرمائیے۔ لیکن اس کے اندر بھی کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ وہ بھی الجھا ہوا ہے اسی دنیا کے ٹریڈ کے نظام میں، اکیلا وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ اس امید کے ساتھ جہاں پر اس کو لگے کہ پوٹن اس کی بات نہیں سنتا، تو وہ خود اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے، اپنی سوچ کو بدلتا ہے، اپنے طریقے کو بدلتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے پوٹن کو سامنے بلا لیتا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کر لو، کیونکہ میں اب یہیں پہ پھنس چکا ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے ایک ایسا ایگو مینیک جو کہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے دربار میں آ کے حاضری دیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر پتہ نہیں کیا زوم ہے، کیا ایروگنس آ گئی ہے، اور خاص طور پہ اگر ایسی قوم، ایسا شخص کوئی بھی کینہ بھی ساتھ شامل کرتا ہو، یعنی زوم، ایروگنس اور کینہ، تو تباہی کے رستے پہ ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ ذل الہی، یہ تو بھارت تو ایک زمانے میں 1/3
ہندوستان جو تھا 1/3 GDP رکھتا تھا دنیا کی، ہم تو گلوبل ساؤتھ کا تاج سجانے جا رہے ہیں اپنے سر پہ. اور گلوبل ساؤتھ کا ہر گھر میں ایک ایسا بھیدی ہوتا ہے جو لنکا ڈھاتا ہے. ان کے گھر میں بھی ایک موجود ہے جس نے گلوبل ساؤتھ کا نعرہ لگایا، اپنی حیثیت کا احساس دلایا اور ذلہ الہی کو اس رستے پہ چلا دیا. ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے تو جو ماضی قریب ہے اس کے اندر اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی مقبولیت کی کیا لیول ہے. اب تو آپ اسٹوڈنٹس ہو، جنرل کو، آرمی چیف کو اپنے سے کم چھوٹی کرسی پہ بٹھایا کریں. آپ 7 والی کرسی پہ بٹھاتے تھے، اب چھوٹی کرسی پہ بٹھائے. معاملات دیکھیے، انسان اپنی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اور ملک بھی انسانوں سے چلتے ہیں، اس طریقے سے دیکھ کے چلنا چاہیے. چین کی مثال لیجئے. چین آج نامنل لیولز کے اوپر $5,000 یا $6,000 پر کیپٹا انکم پہ پہنچا ہے. اس کو اس وقت کہا گیا جب وہ دنیا کی دوسری بڑی بننے جا رہا تھا کہ اب آپ اپنے آپ کو ایمرجنگ اکانومی میں، اگر نہیں، ہم ڈیولپنگ اکانومی ہیں، کیونکہ ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1,500 فی بندے سے کم ہے سالانہ. ٹھیک، جب یہ بڑھے گا پھر ہم کہیں گے کہ ہم ایمرجنگ اکانومی. اب وہ جا کے 5,000 سے اوپر آ کے ایمرجنگ اکانومی میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو لوگوں میں تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے رتبے پہ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اپنے اوپر آپ کو سنبھالنے کا ایک اللہ تعالیٰ کو افتاد تباہ بھی ہوتی ہے. اس افتاد تباہ کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ٹھہر جائیں گے. فی الحال تو جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز میری یاد رکھیے گا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم زوم، ایروگنس اور کینہ ان 3 چیزوں کے ساتھ چلتی ہے اور اپنے اندر اس کو ایک کریکٹرسٹک بنا لیتی ہے، اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، چاہے وہ اکیلا انسان ہو یا وہ پوری کی پوری قوم ہو. مجھے لگتا ہے بھارت اپنے اندر سے یہ چیزیں نہیں نکال سکا. جتنا مرضی بڑھاؤ، بڑا کیا ہے، کیا بڑا ہے، یعنی اس کی حیثیت تو پاکستان نے سامنے کر کے رکھ دی دنیا کے آگے. اس لیے ٹرمپ اس کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے. اگر پاکستان نے یہ نہ کیا ہوتا تو شاید ٹرمپ اسی طریقے سے دیکھ رہا ہوتا جیسے پہلے کیا. تو میرا خیال ہے بہت کچھ بدلا ہے اس کے اندر. اس کے اندر کوئی اتنی پس پردہ چیزیں نہیں ہیں. یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ وہ انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپس ہیں جن کے اندر کہیں زوم ہے تو کہیں کچھ اور ایگو ہے، تو یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں پہ سیٹل ہو جائیں گی. سیٹل ہو جائے گا. حماد صاحب، جہاں شہزاد صاحب بات ختم کر رہے ہیں، بھارت نے پریزنٹ اور پورٹریٹ تو کیا اپنے آپ کو، اس کی پاور ایلیٹ تھی، میڈیا انڈسٹری، IPL، IT، سب کو دیکھا جائے تو گزشتہ 20 سال میں انہوں نے یہ تاثر دیا اور اس پرسیپشن کو سٹرونگ بھی کیا کہ معاشی طور پر مضبوط 30 سے 40 کروڑ مڈل کلاس کو انہوں نے اپ گریڈ کر لیا ہے. مگر بڑھا چڑھا کر کیا پیش کیا گیا، کیونکہ ٹرمپ خود ان کو ڈیڈ اکانومی کہہ رہے ہیں. جہاں بھارت کھڑا ہے، کس طریقے سے اس کے پاس آپشن کیا ہے اپنے آپ کو ہینڈل کرنے کی اس پریشر کے سامنے؟ دیکھیے، ہندوستان نے اپنے آپ کو جو پریزنٹ کیا وہ تو ساری دنیا نے تسلیم کیا. یہ ایک ملک ہے، اس کی اتنی بڑی IT انڈسٹری ہے، وہ ایک IT ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ امریکہ کے اندر دیکھیے وہ کہاں تک ان کا رسوخ ہے، ایکیڈیمیا میں کیا ہے، سلیکان ویلی میں کیا ہے. تو ان کا، اور بڑے بڑے جب یہ ادارے ہیں سارے، ان کے اوپر پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں ہندوستانی. تو وہ ایک $650 کے ان کے فارن ریزروز ہیں. تو وہ ایک اکانومی گروئنگ، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو پھر کیوں ٹرمپ انہیں ڈیڈ اکانومی کہہ رہے ہیں 650؟ اچھا، اب ان کو پرسیو کیسے کر رہا تھا امریکہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. امریکہ تو ان کے ساتھ، یعنی چین کا رسوخ کم کرنے کے لیے انڈو پیسیفک میں وہ مسلسل ان کے ساتھ چلتا چلا آ رہا. تو یہ لموا، یہ کوآڈ، یہ قوم کا، یہ ساری جو چیزیں تھیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے اشارے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارا پارٹنر ہے مغرب کا، اور ہم چین کو کنٹین کرنے کی ایک پالیسی اس ریجن میں بنا رہے ہیں. ہم سب دیکھتے رہے، معاشی تعاون دیکھیے کس طرح کا ہو رہا ہے. ہر کمپنی نے تو آ کے یہاں پر بنایا ہوا اپنا سینٹر، اور اتنی بڑی منڈی، اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست تھیں. اب اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے اندازے لگانے کے بجائے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ٹرمپ واچرز، انڈیا واچرز، جو قریب سے دیکھتے ہیں، صحافی ہیں، ماہرین ہیں، بلکہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ان سب کی بات سننی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کوئی طویل مدتی پالیسی شفٹ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوالیہ نشان ہے. یہ جیسے شہزاد صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہاں کے بلکہ جان ہاپکنس کے سائیکالوجسٹ ہیں ایک گروہ ان کا، انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز پبلش کر دی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک شخصیت ہے ان کی خاص طرح کی. انہوں نے، وہ بلڈر تو پتہ نہیں کیسے تھے، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ ایک ریئلٹی شو سے وہ مقبول ہوئے امریکہ میں، اور اس پہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ڈومینیٹ کرنا پسند کرتے ہیں. یہ ان کی شخصیت ہے. اس کے بارے میں بے شمار لکھا بھی گیا ہے. یعنی ایک تو اپنے یہ مائیکل وولف صاحب کی کتاب ہے، اکثر اس کو ریفرنس اس کا دیا جاتا ہے، وہ بالکل درست ہے.
کہ ان کو جب آپ افینڈ کرتے ہیں, جب انہیں چیلنج کرتے ہیں, جب انہیں لگتا ہے کہ مجھے ڈس رسپیکٹ ہو رہا ہے, تو وہ ایک خاص طرح بیہیو کرتے ہیں. اور اس کی مثالیں انٹرنلی جو اوول آفس کی ہوں گی, وہ ہمیں تفصیلات تو شاید اتنی نہ پتہ ہوں, لیکن جو ہم نے دیکھی ہیں, جو وہ انٹرنیشنل اپنے لیڈرز کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. یوکرینین پریزیڈنٹ کا حالیہ ایک واقعہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ مودی صاحب کے ساتھ اب ہو رہا ہے. اسی طرح اینجلا مرکل کے ساتھ پہلے کرتے تھے وہ, اور وہ اس کے اندر سے خبر بھی آتی ہو, کہتے ہیں بہت بورنگ عورت ہے. گفتگو یہ کہہ رہی صرف یہ ٹرمپ ہے جو یہ بیہیو کر رہا ہے, پیچھے پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ نے تعلقات بنا. وہ وہاں کے لوگ بھی یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے اس کی ہم تو سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا ہے. اس کے پیچھے جیسے اشارہ بھی ہوا ہے کہ ایک پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے, بہرحال اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے, کیونکہ وہ جب جنگ شروع ہو رہی تھی اس وقت تک وہ سارے آن بورڈ تھے. وہ تو کہہ رہے تھے, جے ڈی وانس تو وہیں پر تھے ان کے ملک میں وائس پریزیڈنٹ, اور وہ اشارہ دیا جا رہا تھا, تھپکی دے رہے تھے کہ ہاں جی یوں کر لیں, ذرا ایک ہلکی سی چپت لگا لیجئے, پھر وہ ہم آ کے صلح وغیرہ کروا دیں گے. اور یہ ان کا ایک طریقہ کار طے ہوا تھا, لیکن اس کا جو انجام ہوا اس کے بعد بھی ایک فرق پڑا. تو میرا خیال ہے اس سے ہم اب کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہمیں اس پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. ہندوستان کی جو بھی تذلیل ہو رہی ہے یا جو بھی وہ پیچھے جا رہے ہیں, ٹیرفز لگ رہے ہیں, پریشانی آئے گی, 40 سے 50% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جو ٹریڈ وہ کرتے ہیں. تو ہم اس میں سے کیا کما سکتے ہیں, اس پر میرا خیال ہے ہمیں اپنی توجہ. یہ بڑا ایک ٹرکی بات ہے, آنے والے دنوں کا سوال بھی رہے گا کون کس کو کہاں کنٹین کر رہا ہے. کیا بھارت چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تھا, بھارت آنے والے دنوں میں کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ, چائنا, پاکستان, انڈیا, یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ رہے گی آنے والے دنوں میں.